بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم دن رات بھاگتے ہیں، جسے پانے کے لیے نیندیں قربان کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے، عزت، سکون اور یہاں تک کہ ایمان تک داؤ پر لگ جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا واقعی یہ دنیا اس قابل ہے کہ انسان اس دنیا کو ہی اپنے لیے جنت بنا لے؟ اس کے لیے انسان ہر طرح کی آسائشوں کا پہاڑ کھڑا کر لے، دولت کی ہوس میں چاہے اپنے مسلمان بھائی کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنا پڑے، ناپ تول میں کمی کرے، حتیٰ کہ سود خوری، جوا اور اس کے علاوہ وہ تمام ذرائع اختیار کرے جنہیں اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور ان آسائشوں والی زندگی میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے اور ان تمام زیادتیوں کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اور ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا، جنت میں تم میں سے کسی ایک کا کوڑا یا جوتے کا تسمہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اسی مفہوم کو علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ جنت کی سب سے چھوٹی نعمت بھی دنیا کی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے، جس دنیا کی ہر نعمت ختم ہو جانے والی ہے، جس کی ہر خوشی ادھوری ہے، جس کا ہر رشتہ بچھڑ جانے والا ہے، اس دنیا کا مقابلہ اس جنت سے کیسے ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جہاں نہ جدائی ہے، نہ دکھ، نہ آنسو، بلکہ وہاں وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر سن کر دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ سچ ہے جسے ہم جانتے بھی ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ اصل نفع، اصل کامیابی، اصل حسن تو اس جنت میں ہے جس کا وعدہ اللہ نے ایمان والوں سے کیا ہے، جہاں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کوئی خیال گزرا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں نہ غم ہوگا، نہ دکھ، نہ خوف، نہ پریشانی، نہ بڑھاپا، نہ موت، جہاں ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی جوانی، جہاں خوشیاں ہی روشیاں ہوں گی، اپنوں کا ہمیشہ کا ساتھ ہوگا اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت جو بندہ مومن کے نیک اعمال کا بدلہ بنے گی، جنہیں خاص طور پر مومن بندوں کے لیے پیدا فرمایا، جنت کا خاص تحفہ جنت کی حوریں ہیں۔ حوروں کا حسن و جمال ایسا ہے جس کا تصور دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ وہ نور، وہ خوشبو، وہ جنتی جمال سب اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے جو ہر بندہ مومن کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتے ہیں۔ کیا جنت کی حوریں اپنے شوہر کو جنت سے دیکھتی ہیں؟ کیا حور اپنے جنتی شوہر کا انتظار کرتی ہے؟ جنت میں حور اپنے جنتی شوہر کا استقبال کیسے کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر جنتی کی پہلی ملاقات کیسے ہوگی؟ حور کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ وہ کس چیز سے پیدا کی گئی ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ایمان افروز سفر میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں حور کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حور عین ہے۔ حور کا مطلب ہے ایسی آنکھیں جن کی سفیدی نہایت سفید اور سیاہی نہایت سیاہ ہو۔ عین کا مطلب ہے بڑی، دل میں اتر جانے والی آنکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے، حوریں ہوں گی جو خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ ناظرین محترم، حوروں کا حسن و جمال ایسا ہے جسے اللہ رب العزت نے یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دی ہے۔ وہ ایسی صاف شفاف ہوں گی
کہ جنتیوں سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ان یعنی حوروں کو خاص طور پر پیدا کیا، بس ہم نے انہیں کماری بنایا، محبت کرنے والی ہم عمر۔ ناظرین، حوروں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا نہیں فرمایا، کیونکہ مٹی دنیا کی علامت ہے، کمزوری، فنا اور آزمائشوں کی علامت۔ حوروں کو اللہ رب العزت نے جنت کے نور، خوشبو اور پاکیزگی سے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے وہ نہ کبھی بیمار ہوں گی، نہ بوڑھی ہوں گی، نہ ان پر تھکن کے آثار ہوں گے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے حوروں کو نور، مشک اور زعفران سے پیدا فرمایا۔ وہ انسانوں کی طرح مٹی سے نہیں بنی، بلکہ پاکیزگی اور نور کی روشنی سے بنائی گئیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حور العین کو ایسی پاکیزگی سے بنایا کہ ان کے جسم پر نہ دھول ہے، نہ پسینہ، نہ کوئی عیب۔ قرآن میں ارشاد ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنی نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی، جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یعنی وہ شرم و حیا کی پیکر ہوں گی، نہ دنیا کے میل سے آلودہ، نہ نفس کے تقاضوں سے کمزور، بلکہ اللہ کے حکم سے پاکیزگی اور وفاداری کی علامت ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی حور زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان روشنی چھا جائے اور سارا عالم خوشبو سے بھر جائے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، ان کی جلد کے اندر سے بھی ہڈیوں کی سفیدی جھلکتی ہوگی، جیسے شفاف موتی میں سے روشنی نکلتی ہے۔ سبحان اللہ! سوچئے، اگر ایک جھلک سے دنیا روشن ہو جاتی ہے تو جب اہل جنت ان کے پاس ہوں گے تو کیسا سما ہوگا؟ ان کے چہرے پر ایسا نور ہوگا کہ نگاہیں جھک جائیں گی۔ ان کے بال اتنے لمبے اور نرم ہوں گے جیسے کالے ریشم کے تار۔ ان کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلے گی اور ان کی مسکراہٹ میں ایسا سکون ہوگا جو روح کو قرار دے دے گا۔ ناظرین محترم، سوال یہ ہے کہ کیا جنت کی حور اپنے شوہر کو جنت سے دیکھتی ہے؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حور اپنے جنتی شوہر کے لیے پہلے ہی مقرر ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر دنیا میں آزمائشوں سے گزر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اپنی خواہشوں کو قربان کر رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب دنیا کی عورت بندہ مومن کو تکلیف دیتی ہے تو حور کہتی ہے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تمہارے پاس چند دن کا مہمان ہے، ان قریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حور اپنے شوہر کی منتظر رہتی ہے۔ اسی ضمن میں التذکرہ میں آتا ہے، حضرت ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنت کی عورت کو جب کہ وہ جنت میں موجود ہوتی ہے کہا جاتا ہے، کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیا کے خاوند کو دیکھے؟ تو وہ کہتی ہے، ہاں، کیوں نہیں؟ چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے خاوند کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے خاوند کو دیکھتی ہے، پہچان لیتی ہے اور ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتی رہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا خاوند دیر سے آنے والا ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند کی اتنی مشتاق ہوتی ہے جتنی دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خاوند کی واپسی کی مشتاق ہوتی ہے۔ اور چونکہ دنیا کے مرد اور بیوی کے درمیان کبھی نوک جھونک اور جھگڑا ہو جاتا ہے تو جنت کی حور دنیا کی بیوی پر ناراض ہوتی ہے اور اسے صدمہ ہوتا ہے، اور اسی تکلیف کی بنا پر کہتی ہے، تجھے ہلاکت ہو، اسے چھوڑ دے، یہ تو تیرے پاس چند راتوں کا مہمان ہے، اسے تکلیف نہ دے۔ حضرت ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، اس وقت ان کی بیویاں جنت سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی۔ جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف لوٹے گا تو وہ عورتیں انہیں دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی، اے فلاں، خدا کی قسم یہ تمہارا خاوند ہے۔ تو وہ کہے گی، ہاں، اللہ کی قسم یہ میرا خاوند ہے۔ اسی طرح اس عورت کو اتنی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے خادم کو بھیجے گی اور کہے گی، جاؤ میرے شوہر کے بارے میں خبر لے کر آؤ۔ تو ابن ابی حواری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جنت کی ایک عورت اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر سے کہے گی،
ذرا جا کر دیکھ تو صحیح حساب و کتاب میں ولی اللہ یعنی میرے خاوند کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جب وہ اطلاع لانے میں دیر کرے گا تو وہ دوسرے خادم کو بھیجے گی، وہ بھی دیر کرے گا، پھر تیسرے کو بھیجے گی، پھر پہلا آ کر کہے گا میں نے اسے میزان عدل کے پاس چھوڑا ہے، دوسرا آ کر کہے گا میں نے اسے پل صراط کے پاس چھوڑا ہے، تیسرا آ کر کہے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ تو حور خوشی اور فرحت کے ساتھ اس کا استقبال کرے گی اور جنت کے دروازے تک پہنچ کر اس سے بغلگیر ہوگی، جس سے ایک ایسی خوشبو نکلے گی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی، اور وہ خوشبو جنتی کے ناک میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت حیہ بن ابی کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حور عین اپنے شوہروں سے جنت کے دروازوں پر ملاقات کریں گی اور نہایت خوبصورت اور نرم آواز کے ساتھ ترنم میں کہیں گی ہم نے عرصہ دراز تک آپ حضرات کا انتظار کیا ہے، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں، کبھی نکالی نہیں جائیں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں، کبھی مریں گی نہیں، اور یہ بھی کہیں گی آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں، میرے نزدیک آپ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ جب جنتی اپنے محلات میں داخل ہوں گے وہ عظیم الشان املاک کے مالک ہوں گے۔ ان محلات پر ان کے دروازوں پر جنتیوں کے نام لکھے ہوں گے، جیسے آپ اپنے گھروں کے آگے اپنے نام کی تختی لگاتے ہیں، اور ان محلات میں ان کے لیے خدام بھی ہوں گے، غلمان بھی ہوں گے اور حوریں بھی ہوں گی، اور ان کا کلام، ان کا ورد کلمہ طیبہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے وہ اس جنتی کا استقبال کریں گے، اور وہ جنتی وہاں پہنچ کر بہت خوش ہوگا۔ یہ ایسے گھر ہوں گے جہاں سکون ہی سکون ہوگا، جہاں تسکین ہی تسکین ہوگی۔ جب جنت کے نگہبان حضرت رضوان علیہ السلام آ کر جنتیوں کو تنہائی مہیا کریں گے تاکہ اب جنتی اس تنہائی میں اپنی اس خاص نعمت سے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے اور جسے حور کہا جاتا ہے، اس تنہائی میں ملاقات کرے، ان میں سے ہر جنتی کے لیے ایک خیمہ ہوگا جو ایک پھولدار موتی کا بنا ہوگا، جس میں حور موجود ہوگی، جس کے جسم پر حلے اور زیورات ہوں گے۔ وہ حور اس سے کہے گی اے اللہ کے ولی، اے جنتی، مجھے آپ سے ملنے کا بہت عرصے سے شوق تھا، میں بے تاب تھی کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی۔ تمام خوبیاں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں، اس نے ہم دونوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ وہ بندہ مومن جنتی کہے گا اے اللہ کی بندی، تو مجھے کیسے جانتی ہے؟ حالانکہ میں نے تو تجھے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی، ذرا اس راز سے بھی پردہ اٹھاؤ۔ وہ کہے گی اللہ نے مجھے آپ ہی کے لیے پیدا فرمایا اور آپ کا نام میرے سینے پر لکھ دیا۔ پھر وہ کہے گی آپ کا نام میرے سینے پر لکھا گیا اور یہ مکانات بنا کر ان کے دروازوں پر بھی آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے، اور یہ تمام حوریں اور غلمان بھی آپ ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کے رخساروں پر آپ کا نام اس خوبصورتی سے لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نام چہرے پر تل سے بھی زیادہ حسین معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ کوئی جنتی کسی اور جنتی کی کسی چیز پر نہ نظر ڈالے گا، نہ اسے حاصل کرنے کی خواہش کرے گا، اس کے باوجود یہ اہتمام ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ آگے بتائے گی اے جنتی، جانتے ہو یہ سب اس وقت ہوا تھا جب آپ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، طویل دنوں میں روزے رکھتے تھے، بس اسی وقت اللہ عز و جل نے جنت کے خاص نگہبان حضرت رضوان علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ ہمیں یعنی حوروں اور ہمارے سردار کے درمیان سے پردے اٹھا دیے جائیں تاکہ ہم آپ کا دیدار کریں اور آپ کے اچھے اعمال دیکھیں۔ تو حضرت رضوان علیہ السلام ہم سے فرماتے دیکھو یہ تمہارا سردار ہے۔ حوریں اپنے اپنے جنتی سردار کو دیکھ لیتی اور ہر حور اپنے سردار کو دیکھ لیتی، لیکن سردار کو ہمارے دیکھنے کا علم نہ ہوتا۔ اگر کوئی حور اپنے سردار کو رات کی تاریکی میں نماز پڑھتے دیکھتی تو خوش ہو کر کہتی اطاعت کرتے رہو تاکہ تمہاری شان بلند ہو، اور نیک اعمال کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اے میرے سردار،
اللہ عز و جل آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ دنیا میں طویل وقت اور مشقت گزارنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو ملا دے گا اور میں آپ سے ملنے کی امید میں بیٹھی رہتی ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی مومن ایسا نہیں جس کے لیے جنت میں محلات، خدام اور حوریں نہ ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی کو جنت میں داخل ہوتے ہی اس کے لیے ایسی نعمتیں مہیا کر دی جائیں گی جن کی وہ خواہش کرتا ہوگا۔ انہی نعمتوں میں اس کی زوجہ یعنی حور جنت بھی شامل ہوگی۔ پہلی ملاقات کوئی شور و ہنگامہ نہیں ہوگی بلکہ ایک خاموش، باوقار اور محبت سے بھرپور لمحہ ہوگا۔ حور جنت اپنے حسن کے ساتھ ساتھ کامل حیا، نرمی اور دل آویز گفتگو کی مالک ہوگی۔ اس کی نگاہوں میں محبت ہوگی اور لبوں پر مسکراہٹ جو جنتی کے دل میں سکون اتار دے گی۔ قرآن کریم حوروں کو پاکیزہ جوڑ قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی کمی، تھکن، غصے اور نفسانی میلانات سے پاک ہوں گی۔ پہلی ملاقات میں وہ جنتی کو سلام کریں گی اور یہ سلام صرف الفاظ کا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ہوگا۔ اس سلام میں نہ صرف محبت بلکہ ابدی رفاقت کا وعدہ بھی شامل ہوگا۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حور جنت کی آواز میں ایسی مٹھاس ہوگی جو دنیا کی کسی آواز سے مشابہ نہیں۔ جب وہ جنتی سے کلام کریں گی تو اس کے دل میں ایسی خوشی اترے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ملاقات کسی وقت کی جذبے کا اظہار نہیں بلکہ ایک ایسی دائمی رفاقت کا آغاز ہوگی جس میں نہ جدائی ہے، نہ موت، نہ بڑھاپا۔ جنتی جب حور کی طرف دیکھے گا تو اس کے حسن میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ جنت کی ہر نعمت حقیقت میں ویسی ہی ہوگی جیسی اللہ نے وعدہ فرمائی ہے۔ قرآن نے ان کے حسن کو چھپی ہوئی موتیوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی پاکیزہ، محفوظ اور نہایت قیمتی حسن۔ یہ حسن صرف ظاہری نہیں ہوگا بلکہ اخلاق، محبت اور وفاداری کا حسین امتزاج ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں حسد، بغض اور دل کی ہر کدورت نکال دی جائے گی۔ اس لیے پہلی ملاقات میں نہ کوئی موازنہ ہوگا اور نہ کوئی اندیشہ، صرف خالص محبت ہوگی، ایسی محبت جو اللہ کی رضا کے سائے میں پروان چڑھے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔ حور سے پہلی ملاقات اسی عظیم نعمت کا حصہ ہوگی، کوئی الگ یا دنیاوی لذت نہیں۔ جنتی جان لے گا کہ یہ سب کچھ اسے اللہ کی اطاعت، صبر اور ایمان کے بدلے عطا کیا گیا ہے۔ یوں جنت میں جنتی اور اس کی حور کی پہلی ملاقات نہ صرف حسن و جمال کا منظر ہوگی بلکہ شکر، محبت اور ابدی سکون کا آغاز ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان دل ہی دل میں کہے گا، اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس جنت میں داخل فرمایا جس کا ہمیں دنیا میں یقین دلایا گیا تھا۔ اب ذرا اس منظر کو دیکھیے جس کا تذکرہ احادیث اور آثار میں حسن تمثیل سے ملتا ہے۔ جب جنتی اپنے عظیم الشان محل کے دروازے تک پہنچے گا تو وہ محل عام محل نہ ہوگا بلکہ یاقوت، موتیوں اور نور سے بنا ہوا ہوگا۔ اس کی دیواریں شفاف ہوں گی جن کے پار اندر کا حسن بھی صاف نظر آ رہا ہوگا۔ محل کے اندر ایک بلند و بالا نہایت خوبصورت تخت ہوگا جو سرخ یاقوت سے تراشا گیا ہوگا۔ اس پر سنہری نقش و نگار ہوں گے اور چاروں طرف نورانی روشنی پھیلی ہوگی۔ اسی تخت پر جنتی حور نہایت وقار اور حیا کے ساتھ بیٹھی ہوگی۔ اس کا لباس جنت کے لباسوں میں سے ہوگا، ایسا لباس جس کی چمک اور نزاکت کو دنیا کے کسی کپڑے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ہوگی جو سیدھے دل میں اتر جائے گی، اور اس کی آنکھوں میں ایسی محبت ہوگی جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ وہ انتظار میں ہوگی کیونکہ اسے پہلے ہی خبر دے دی گئی ہوگی کہ آج اس کا جنتی آنے والا ہے۔ جب جنتی اس محل میں داخل ہوگا تو اس کی نگاہ سب سے پہلے اسی تخت پر پڑے گی۔ ایسا حسن کا منظر اس نے نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ اس کا تصور کیا ہوگا۔ وہ بے اختیار ٹھہر جائے گا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ جائیں گے، تم کون ہو؟ اسی لمحے پورے جنت نہایت نرمی اور محبت سے جواب دے گی، ایسا جواب
جو جنتی کی روح تک اتر جائے گا۔ وہ کہے گی، میں وہ ہوں جسے اللہ نے خاص تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، میں تمہاری ہوں اور تم میرے ہو، مجھے تمہارے صبر، تمہارے ایمان، تمہاری عبادت اور تمہارے آنسوؤں کے بدلے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ الفاظ سن کر جنتی کے دل میں شکر کی ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ فوراً اللہ کی حمد میں جھک جائے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ دنیا میں کی گئی کوئی بھی قربانی رائگاں نہیں گئی۔ جو راتیں اس نے صبر میں گزاریں، جو خواہشات اس نے اللہ کے لیے قربان کیں، آج ان سب کا صلہ اس کے سامنے زندہ حقیقت بن کر موجود ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنتی حور کا ہر انداز، ہر ادا اللہ کی نعمت کا اظہار ہوگی۔ وہ صرف حسن کا پیکر نہیں بلکہ محبت، وفاداری اور دائمی رفاقت کی علامت ہوگی۔ اس ملاقات میں نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ اجنبیت، بلکہ یوں محسوس ہوگا جیسے یہ رشتہ ہمیشہ سے قائم تھا اور آج صرف اس کا ظہور ہوا ہے۔ یوں یاقوت کے محل میں اس نورانی تخت کے سائے تلے جنتی اور اس کی حور کی پہلی ملاقات ابدی زندگی کی سب سے خوبصورت ابتدا ہوگی۔ ایک ایسی ابتدا جس کے بعد نہ جدائی ہے، نہ دکھ، نہ اختتام، صرف ہمیشہ رہنے والی خوشی اور اللہ کی رضا۔ قرآن کریم جنت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں اہل ایمان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، کانوں نے کبھی سنا نہیں اور دلوں میں اس کا تصور بھی نہیں آیا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جنت کی حوریں ہیں۔ حور عین کا ذکر قرآن میں پاکیزگی، حسن، وقار اور مکمل محبت کے استعارے پر آیا ہے۔ وہ نہ دنیا کے دکھوں سے واقف ہوں گی اور نہ کسی رنج یا حسد کی آلائش ان کے دلوں میں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہن الیاقوت والمرجان، یعنی حوریں یاقوت اور مرجان کی مانند ہوں گی۔ اسی بنا پر مفسرین نے ان کے محلات اور ماحول کو بھی نور، جواہر اور قیمتی پتھروں سے مزین قرار دیا۔